CSO میں آپ سب کو سلام، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، میں نے ایک حدیث لگائی تھی حجر اسود کے بارے میں، اور اس حدیث میں کہا گیا تھا کہ حجر اسود کو آخرت میں دو آنکھیں دی جائیں گی، اور اس کے علاوہ اس کو ایک زبان دی جائے گی۔ اس سے وہ گواہی دے گا کسی کے یعنی کہ حق میں اور کسی کے خلاف۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے متعلق ہم نے یہ جاننا چاہا تھا کہ کیا حجر اسود نفع یا نقصان کا ضامن ہے یا نہیں ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کیا جو مسلمانوں کا گناہوں کا کفارہ حجر اسود سے ہوتا ہے یا نہیں۔ حدیث کے مطابق رسول اللہ کی حدیث ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ حجر اسود کو چومنے سے، بوسہ دینے سے مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تمہیں نفع دیتا ہے نہ نقصان، اور اس کے جواب میں حضرت علی کہتے ہیں کہ بالکل یہ نفع اور نقصان کا ضامن ہے، اور اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دینے سے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا پوچھنے کا یہ مقصد تھا کہ جیسے جو ہے پری اسلامک ایرا میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر جو عرب کے لوگ تھے وہ اسی قسم کے پتھروں پر اعتقاد کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بھی ایسے پتھروں کو متبرکات کے طور پر یا سفارش کے طور پر جو ہے وہ رکھ لیتے تھے اور ان سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ تو کیا اسلام میں اسی طریقے کو اڈاپٹ کر کے حجر اسود کے جو بارے میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے، اس سے مسلمانوں کے جو نفع یا نقصان کا جو ہے عندیہ ملتا ہے یا نہیں؟ اور امید کرتا ہوں کہ بھائی اس کا بہترین طریقے سے جواب دیں گے، تاکہ ہمارے جو مسکنسیپشن ہے جو کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو رضوان اصغر اور مسلم مسیحی مکالمہ کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیمسن صاحب نے فرمایا کہ کیا اسلام میں پتھروں سے تبرکات یا کوئی ایسا عقیدہ وابستہ کرنا کہ وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا یا ان کی بخشش کا باعث ہوگا، استوار رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کو عرض ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا کہ کسی پتھر کو چھونے سے یا کسی پتھر پہ کو بوسہ دینے سے یا کسی پتھر کے اوپر ماتھا ٹیکا جائے یا اسے سجدہ کیا جائے یا اس کو چومنے سے کوئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی ان کی اس حدیث کی جو انہوں نے ترمذی شریف کی حدیث پیش کی کہ قرب قیامت یا قیامت والے دن یوم قیامت حجر اسود کو دو آنکھیں اور ایک زبان دی جائے گی، اور اس سے وہ اہل ایمان کو دیکھ کر ان کے حوالے سے گواہی دے گا۔ تو یہ حدیث پیش کر کے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا حجر اسود نفع و نقصان دے سکتا ہے، جبکہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ یہ کسی نفع و نقصان کا پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث تو اس کے برعکس کہتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ نفع دینا اور کسی کے حق میں گواہی دینا دو الگ باتیں ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش انسان کو تب تک فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن، مرضی، منشا اور رضامندی شامل نہیں ہوگی۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نقصان دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اور اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات بھی مل جائے تو اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اسلام میں نفع و نقصان کا جو پہنچانے والا ہے یا جو جنت و دوزخ کو عطا کرنے والا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر کوئی شخص یا کوئی چیز کسی کی سفارش کرے گی تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت، منشا اور رضامندی سے ہی کرے گی، اس کے سوا نہیں کر سکتی۔ اب مسلمانوں کے لیے جو چیز بینچ مارک ہے وہ ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1597
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران حج جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، لیکن اگر میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بینچ مارک ہے، ایک مائل سٹون ہے کہ حجر اسود کا بوسہ جو ہے وہ کسی کو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ پھر اس سے ملتی جلتی آپ نے ایک اور روایت کو نقل کیا کہ نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پھر حضرت عمر فاروق کو یہ کہا کہ نہیں، یہ تو نفع اور نقصان دے سکتا ہے، حجر اسود جو ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو روایت آپ نقل کر رہے ہیں مستدرک حاکم اور دوسری کتب میں موجود ہے، جو اس کو ایک راوی ہارون بن عبدی نے، جو کہ متروک اور کاذب راوی ہے تمام محدثین کے نزدیک، اس نے گھڑا ہے اور وہ یہ روایت گھڑنے والا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور روایت نقل کی ترمذی کی ہی اور سنن نسائی کی، جو کہ ایک ہی روایت ہے کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں کفارہ نامی کوئی شے نہیں ہے کہ کوئی چیز یا کوئی بکرا جس کے سینگوں پر آپ ہاتھ رکھ کر اس کو شیطان یا عزازیل کے حوالے کر دیں اور اس کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہی کسی انسانی قربانی کے اوپر توکل کر کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ کفارہ کا کنسیپٹ ہی اسلام میں نہیں ہے۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے، بہت سے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے، لیکن جہاں تک ایک حدیث کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیسے؟ کہ اس میں دو راوی ہیں، ایک ہیں حماد بن زید رحمہ اللہ، یہ روایت کرتے ہیں ان سے عطا بن السیب سے، مطلب یہ کہ بیچ کا واسطہ انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ حدیث ڈائریکٹلی کس سے سنی تھی اور اس بندے نے عطا بن سیب سے سنی تھی۔ یہ اس بندے کو ہی بیچ میں سے ہٹا کر ڈائریکٹ عطا بن سیب کا نام لیتے ہیں، مطلب تدلیس کرتے ہیں، اور ان سے کی ہوئی روایت جو مدلس روایت ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتی، جبکہ حماد بن زید جو ہیں وہ 8ویں طبقے کے مدلس راوی ہیں۔ پھر حماد بن زید جو ہیں یہ 98 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور عطا بن السیب جو ہیں ان کے متعلق یہ بات نقل ہے کتابوں میں کہ ان کی وفات 136 ہجری میں ہو جاتی ہے، اور جمہور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عطا بن السیب کا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو چکا تھا اور وہ باتوں کو گڑمڑ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ غالب گمان یہی ہے کہ حماد بن زید نے یہ روایت عطا بن سیب سے اس وقت جا کر سنی، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی یہ حدیث ان سے سنی ہے، تو یہ حدیث اس وقت جا کر سنی جب کہ ان کا حافظہ خراب ہو چکا تھا، وہ باتوں کو خلط ملط کر دیا کرتے تھے۔ تو ایسی روایت بھی قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔